उस नाजुक उंगली से, नाजुक तन की नाजुक उंगली से कौम की इस बेटी ने वो काम कर दिखाया कि जो बड़े बड़े हुक्मरान अपनी इतनी अफवाज, अपने इतने ज़राए, अपने इतने वसाइल के साथ भी नहीं कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, गज़ा को जिस तरह खाकिस्तर कर दिया गया और 50 से ज़्यादा इस्लामी मुल्क महज देखते रहे, आइंदा तारीख़ में शायद लोगों को इस पर यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे वक्त में जब इतने ज़्यादा ममालिक बिल्कुल चुप साध चुके हैं, एक नन्ही सी कली, एक नाजुक सी लड़की उठी है, उसने एक ऐसी आवाज़ उठाई है कि पूरी दुनिया के ऐवानों में उसकी आवाज़ ने लर्ज़ा तारी कर दिया है। नाज़रीन, हुआ ये कि एक जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की ये कंपनी है, इसको बने 50 साल गुज़र चुके हैं। वाशिंगटन डीसी में एक आलीशान और शानदार हाल में इसकी 50वीं सालगिरह या तकरीबात जारी थीं। ऐन उस वक्त जब स्टेज पर इसके ओनर बिल गेट्स भी मौजूद थे और इसका जो सेक्शन है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम मसनूई ज़हानत कहते हैं, जिसका आजकल बड़ा चर्चा है, उसके CEO थे मुस्तफ़ा सुलेमान। मुस्तफ़ा सुलेमान मुसलमान हैं, इनका ताल्लुक़ शाम से है। ये उस वक्त खड़े हुए और इन्होंने इसके बारे में ब्रीफ़ करना शुरू कर दिया। ज़ाहिर कंपनी के सारे इंजीनियर्स वहाँ, एम्प्लॉइज़ वहाँ मौजूद थे। इन्होंने बताना शुरू कर दिया कि AI जो है, ये जो मसनूई ज़हानत है, माइक्रोसॉफ्ट का ये जो एक फार्मूला है, ये जो सेक्शन है, ये इंसानी तामीर व तरक्की में या इंसानियत की खिदमत में किस कदर काम कर रहा है। ऐन उस लम्हे जब ये चीज़ें जारी थी, सजा सजाया स्टेज मौजूद था, वहाँ बिल गेट्स मौजूद था, एम्प्लॉइज़ मौजूद थे, मुस्तफ़ा साद ये बात कर रहे थे। एक खातून, नाजुक सी खातून, नाजुक सी लड़की, वो उठी, अपनी सीट से उठी और वो बढ़ना शुरू हो गई स्टेज की तरफ। बढ़ते बढ़ते उसने कहा, मुस्तफ़ा तुम क्या कहते हो? तुम्हें पता भी है कि ये AI क्या कर रही है? तुम धोखा देते हो हमें। ये AI का वो टूल है, AI का वो सेक्शन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसराइल को दे रखा है, इसके कोर्स दे रखे हैं। वो इसकी मदद से हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है, वो इसकी मदद से हमारे नौजवानों को शहीद कर रहा है, हमारे घर मिस्मार कर रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू, कि तुम यहाँ खड़े हो के इसका क्रेडिट ले रहे हो, जबकि तुम उस कौम के बेटे हो जिस कौम पर इसी टूल के ज़रिए से उनका अरसा हयात तंग किया जा रहा है। ये बड़ी जुर्रत के साथ आगे बढ़ती रही और उस नाजुक उंगली से, नाजुक तन की नाजुक उंगली से कौम की इस बेटी ने वो काम कर दिखाया कि जो बड़े बड़े हुक्मरान अपनी इतनी अफवाज, अपने इतने ज़राए, अपने इतने वसाइल के साथ भी नहीं कर सके। नाज़रीन इकराम, इस लड़की का नाम इब्तिहाल साद था। ये मराकश की रहने वाली है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट है। और अंदाज़ा कीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ में नौकरी पा लेना, वहाँ मुलाजमत हासिल कर लेना, किसी कंप्यूटर की फील्ड वाले स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है। ये कोई आखिरी दर्जे की कंपनियों में से चंद एक जो कंपनी उनमें से एक है। तो वहाँ पहुँच के बताया जाता है कि $20,000 इसकी तनख्वाह थी महाना। बेहतरीन यानी मुस्तकबिल था इसका और शानदार इसकी ये मुलाजमत थी। लेकिन इसने भरी महफिल में उस वक्त जो बातें की वो भी ज़रा आप सुनिए और देखिए कि बिल गेट्स को जुर्रत नहीं हुई कि वो इस लड़की की तरफ मुंह करके इसकी बातें सुन सकता, सह सकता। रुख मोड़े रखा उसने, जुर्रत के साथ, बेबाकी के साथ, बड़े नडरपन के साथ ये लड़की वहाँ अपनी बात कहती रही। फिर इसने वो जो फ़लस्तीनी रुमाल है, कुफिया शायद इसे कहते हैं, वो भी स्टेज की तरफ उछाला। वहाँ के जो मुहाफ़िज़ थे उन्होंने इस लड़की को पकड़ा और पकड़कर इसको बाहर निकाल दिया। लेकिन तारीख़ में ये जुर्रत रिकॉर्ड करवा गई है। इसके अकाउंट सस्पेंड कर दिए उन्होंने, इसको नौकरी से निकाल दिया, इस पर मुकदमा दायर कर दिए हैं। उसने कहा कि मुझे पता है, मुझे पहले भी पता था कि मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, मुझे इस कीमत का पता था जो मुझे अदा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी
زندگی کو ترجیح دے کر، اپنے اچھے مستقبل کو ترجیح دے کر، اپنی بہترین نوکری کو ترجیح دے کر اس آواز کو، اس راز کو چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے لیے اہم میں نہیں تھی، میرے لیے اہم وہ بچے تھے جو ہماری قوم کے جا رہے، تو وہ اس کو اس طرح کے انتقام کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، دونوں بچیوں کو بنایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ان کے لیے دعا بھی کیجئے اور ان کو اپریشیٹ بھی کیجئے کہ ایسی بچیاں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ مجھے اقبال کی ایک نظم تھی، طرابلس کی ایک جنگ میں ایک فاطمہ نامی لڑکی وہ پانی پلاتی ہے زخمیوں کو، وہ اپنا کردار پیش کرتی ہے جو امت کے لیے ایک بیٹی کو پیش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک نظم اقبال نے لکھی ہے، اس نے کہا فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے۔ تو آج اس بچی نے یاد دلا دیا کہ ہر عہد میں، ہر قوم میں، ہر دور میں ایسی کوئی فاطمہ ہمارے ہاں موجود ہوتی ہے۔ پھر اگلے ایک سیشن میں اس طرح کا ایک اور معاملہ ہوا، ایک اور کرشمہ ہوا، اور دنیا نے دیکھا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اسلحہ ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس طاقت ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی محاذ پر موجود ہوں۔ آپ جہاں بھی وہ ہوں، مظلوموں کے لیے آپ کس طرح آواز اٹھا سکتے ہیں۔ سعد یا ابو سعد نے بھی بتا دیا ہے۔ وانیہ اگروال انڈیا کی رہنے والی، وہ بھی اسی کمپنی میں کام کرتی تھی، اس نے بھی اگلے سیشن میں آواز بلند کی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر اسی کمپنی کے ملازمین کو جب اندازہ ہوا کہ یہ کمپنی جو بظاہر بڑی خوبصورت لگتی ہے، کمپیوٹر کی کمپنی لگتی ہے، انسانیت کی بات کرتی ہے، چیریٹی کی بات کرتے ہیں، بل گیٹس کے بہت چیریٹی کر رہے ہیں اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہیں، تو پتہ چلا کہ اندر سے یہ کس طرح ظالموں کی مدد کرتے ہیں، کس طرح ان کے ہاتھ خون میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور کس طرح کے یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک لڑکی نے آواز اٹھا کے پوری دنیا کے سامنے ان کو بے نقاب کر دیا، ان کے چہرے پر پڑا ہوا تہذیب کا پردہ، کلچر کا پردہ، اور یہ دنیا کی خدمت کا پردہ اور چیریٹی کا پردہ اس طرح نوچ دیا کہ پھر بھیانک چہرہ ان کا وہ سامنے آ گیا ہے۔ تو وانیہ اگروال نے بھی پھر اگلی دفعہ یہ بات کی اور سیشن میں کھل کے بات کی۔ پھر اس کے بعد ملازمین جو تھے ان تک جب یہ حقیقت پہنچی، انہوں نے بھی ایک مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جنوسائیڈ کو بند کیا جائے، یہ جو بچوں اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اسے بند کیا جائے۔ اب اے آئی کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ اے آئی وہ ٹول ہے ناظرین اکرام جس کو مصنوعی ذہانت کہتے ہیں۔ اب اس کو جب اسلحے کے ساتھ، میزائل کے ساتھ، گن کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ کی فوج کو دشمن کا سامنا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس کو یہ گوگل میپس کے ذریعے سے، اے آئی ٹولز کے ذریعے سے، گیجٹ کے ذریعے سے خود پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان کہاں بیٹھا ہے، کہاں چھپا ہے، کہاں سرگرمی ہو رہی ہے۔ جہاں کوئی سانس لے گا، جہاں کوئی حرکت ہوگی، فوج کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلحہ خود بخود آئے گا، ٹارگٹ کر کے چلا جائے گا۔ یہ اے آئی اس کو کہتے ہیں، اور اے آئی اس طرح استعمال کی جا رہی ہے۔ عید والے دن یمن کے کچھ لوگ بیچارے عید منانے کے لیے نکلے تھے، تو امریکن یعنی اسلحہ، اے آئی گائیڈڈ اسلحہ وہ بھی آیا اور ان کو تباہ و برباد کر کے چلا گیا۔ وہاں بھی انہیں کسی کو آنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ ٹرمپ نے ان کی ویڈیو کو اپنے اکاؤنٹ پر اپلوڈ کیا، ذرا انہیں شرم نہیں آئی کہ عید مناتے ہوئے لوگوں کو انہوں نے کیا کہ یہ جناب کو منصوبہ بندی کر رہے تھے، یہ کہہ کے ان کو مار دیا۔ اور میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس اے آئی میں دیکھیں، اگر ٹاپ کی اے آئی کی کمپنی میں سی ای او ہے، کون ہے؟ مصطفیٰ کون ہے؟ شام کا رہنے والا مسلمان ہے۔ یعنی ہمارے پاس ذہانت بھی ہے، ہمارے پاس ٹیکنیک بھی ہے۔ اب یہ جو لڑکی تھی ابتحال، یہ بھی وہاں انجینئر تھی، شاندار کریئر والی انجینئر تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ذہانت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس افراد کار نہیں ہیں۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں نے کہا کہ ہم آج بھی بلڈنگز بنانے کو اپنی ترقی کی ضمانت سمجھتے ہیں، نشانی سمجھتے ہیں، علامت سمجھتے ہیں۔ ہمیں ہمارے سرمایہ داروں کو، ہمارے تاجروں کو، ہمارے دانشوروں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اس میں انویسٹ کرنا چاہیے۔ یہ جدید اسلحہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن کی آیت ہمارے پاس تھی، عمل اس پہ کوئی اور کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ حاصل کرنی ہے چیزیں، اس پہ سرمایہ کاری کرنی ہے، ہم بدلیں اپنے آپ کو، نکلیں ذرا آگے۔ اور آخری بات ناظرین اکرام کہ یہ اس طرح کے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں، ان کو اپریشیٹ کیجئے، ان کے لیے دعائیں کیجئے۔ یہ پوری امت اگر چپ ہے، خاموش ہے، ساکت ہے، صامت ہے،
تو اللہ ایسے لوگوں کو ضرور کھڑا کرتا ہے، سامنے لاتا ہے، جو آواز بن جاتے ہیں فلسطینیوں کی، مظلوموں کی آواز بن جاتے ہیں، اور جو تمانچہ بن جاتے ہیں ان چہروں پر جو اٹھ نہیں سکتے، آواز نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنی ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں، بول کر ہو سکتا ہے، بائیکاٹ کر کے ہو سکتا ہے، قنوت نماز میں کر کے ہو سکتا ہے، ان کی کسی اور طرح ہیلپ کر کے ہو سکتا ہے، جیسے بھی ہو سکتا ہے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔